السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا ویڈیو کا ایک پارٹ دکھانا چاہتا ہوں، کلپ دکھانا چاہتا ہوں۔ پہلے اس کو دیکھ لیں، اس کے بعد پھر میں وضاحت کرتا ہوں آگے، ٹھیک ہے؟ یہ ہیں ڈاکٹر اسرار احمد۔ آپ پہلے ویڈیو دیکھ لیں، پھر اس کے بعد میں کلام کرتا ہوں۔ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ کیا ہے یہ؟ گاڈ انکارنیٹ، اوتار کا عقیدہ۔ وہ اوتار کا عقیدہ چاہے رام چندر جی کے لیے ہو، کرشن جی کے لیے ہو، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو، عقیدہ تو ایک ہی رہے گا۔ اور یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، شعر کس کا ہے؟ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی۔ اور یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، شعر کس کا ہے؟ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی۔ جی آپ نے دیکھا، یہ ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب۔ ایک اور ابھی زندے ہیں، ان کو دیکھ لیں۔ یہ ہیں شیخ مکی صاحب۔ ابھی یہ مکہ میں رہتے ہیں اور وہیں پر بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں۔ پہلے ان کا بھی ایک چھوٹا سا کلپ دیکھ لیں۔ یہ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں جو ڈاکٹر اسرار احمد کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھ لیں ان کا ویڈیو بھی، پھر اس کے بعد میں وضاحت کرتا ہوں۔ میں بریلوی ہوں، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ کیا امام احمد رضا خان بریلوی غلط ہیں؟ ان کی کتابیں پڑھ لو، پتہ لگ جائے گا۔ ان کی کتابیں پڑھ لو تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جس نے اپنی کتابوں میں ماشاءاللہ ایسی ایسی توجیحات لکھی ہیں کہ جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اس سے بڑا شرک بھی کوئی ہے دنیا میں؟ اس سے بڑا شرک بھی کوئی ہے دنیا میں؟ ان للہ، اب وہ مر گئے، اللہ عالم توبہ کر لی ہو۔ اللہ مرنے والے کے بعد کسی کا گلہ نہیں کرے۔ ویسے بہت بڑے عالم تھے، بھٹکتے بھی عالم ہیں۔ جاہل کیا بھٹکے گا؟ جو تیرنا نہ جانتا ہو کیسے ڈوبے گا؟ وہ تو کنارے پہ کھڑا رہے گا نا۔ تیرنے والا ڈوبتا ہے۔ بہت بڑا عالم تھا بدبخت۔ اس نے جو فتاوی لکھا ہے نا، اس میں بعض فقہی جزیات پہ اس کی بڑی گرفت ہے۔ آپ نے دیکھا، یہ ہیں شیخ مکی صاحب، مکہ میں بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ڈاکٹر اسرار احمد اور شیخ مکی، یہ دونوں اپنے آپ کو بہت بڑا اسکالر سمجھتے ہیں، اور لوگ غیر مقلدین ان سے بہت زیادہ متاثر ہیں اور ان کو سنتے ہیں اور بہت بڑا علامہ زمان سمجھتے ہیں۔ میں آج آپ کے سامنے ان کی پوری پول پٹی کھول کے دکھانے والا ہوں کہ یہ کتنے بڑے جھوٹے تھے۔ اگر آپ کی زبان سے میں نہ اگر اگلوا لوں تو میرا نام عظیم نہیں، کہ آپ بھی اس کو کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ انہوں دونوں نے جھوٹ بولا ہے، جھوٹ بولا ہے۔ چاہے آپ یہ کہو کہ نہیں پتا تھا ان کو، یا آپ چاہے یہ کہو کہ یہ اعلیٰ حضرت کے بغض میں، اعلیٰ حضرت کی نفرت میں انہوں نے لوگوں کو یعنی ورگلانے کی کوشش کی۔ کیونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں اس لیے تاکہ لوگ اعلیٰ حضرت کے خلاف ہو جائیں، بریلویت کے خلاف ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے یہ بات بتانے والا ہوں۔ انہوں نے ایک شعر پڑھا، وہ شعر یہ پڑھا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اچھا، یہ سننے میں کتنا عجیب لگ رہا ہے نا؟ یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ یار یہ تو بالکل شرک ہے، یہ تو بالکل یعنی بکواس بات کر دیا ہے جس نے بھی لکھا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، میں یہ شعر کس کا ابھی بتانے والا ہوں، پہلے آپ کو میں بتاؤں۔ میں چیلنج کرنا چاہتا ہوں، میں چیلنج کر رہا ہوں، چیلنج آپ کے سامنے میری ویڈیو چینل پر موجود رہے گی، چاہے تو سیو کر کے رکھ لو۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر کسی نے بھی یہ شعر وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یہ شعر کو اعلیٰ حضرت کی طرف دکھا دے کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے یہ، یا اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہے، تو میں زندگی بھر غلامی کروں گا، ٹھیک ہے؟ میں زندگی بھر غلامی کروں گا۔ سوچیں میں کتنی بڑی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے دکھا دیا، یہ ثابت کر دیا کہ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، تو میں زندگی بھر غلامی کروں گا۔ ورنہ آپ یہ مانیں کہ اعلیٰ حضرت کے خلاف انہوں نے جھوٹ بولا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آئیے میں بتانا چاہتا ہوں یہ شعر کس کا ہے، یہ کتنا بڑے جھوٹے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ نا، لوگ کتنے متاثر ہیں، لوگ سنتے ہیں ان کو اور بہت بڑا علامہ زمان، بہت بڑا ترم خاص سمجھتے ہیں۔ آئیے میں آپ دکھانے والا ہوں کہ یہ شعر کس کا ہے۔ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، وہ کتاب آپ کے سامنے آ چکی ہے جس کا نام ہے دیوان آسی،
ٹھیک ہے. اور یہ جو کتاب کے جو مصنف ہیں، جو کتاب کو تالیف کرنے والے ہیں، وہ ہیں علامہ شیخ عبد العلیم عاصی غازی پوری. ٹھیک ہے، یہ ان کی کتاب ہے. اب شیخ عبد العلیم ان کی کتاب ہے. اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب، یعنی اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. میں نے کہا نا، میں چیلنج کر رہا ہوں کہ اگر دکھا دو اعلیٰ حضرت کتاب سے، یا اعلیٰ حضرت کا شعر ثابت کر دو کہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، اعلیٰ حضرت کی کتاب میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، تو میں زندگی بھر آپ کی غلامی کروں گا. کتنی بڑی بات کر رہا ہوں، سوچ لو. یہ آپ مانو اس کو کہ اعلیٰ حضرت کی طرف ان دونوں نے جھوٹ بولا ہے، مکاری کیا ہے، اور توبہ بھی نہیں کی ہے ابھی تک. یہ شیخ جو مکی ہے، یہ تو بیٹھ کے صرف بریلیوں کے خلاف مکہ میں بیٹھ کے، جہاں پہ لوگ جاتے ہیں اپنے گناہوں کو یعنی معاف کروانے، وہاں پہ بیٹھ کے یہ گناہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ یہ شعر کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس شعر کا مطلب کیا، پہلے میں بتایا نا کہ یعنی اس کو سن کر کتنا عجیب لگتا ہے نا کہ یار یہ شعر کتنا ہارڈ، کتنا بیکار ہے اور کتنا شرکیہ شعر ہے. اب آئیے میں آپ کو جب بتاؤں گا کہ شعر کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے. یہ لوگ اپنے آپ کو ترم خواہ سمجھتے ہیں، شعر سمجھنے کی عقل نہیں ہے، اور بہت بڑا ترم خواہ سمجھتے ہیں. اب آئیے میں آپ کو اس شعر کا مطلب بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر. اب خدا ہو کر یہ لفظ جب آتا ہے نا، تو لوگ اسی پر یعنی شک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں. یار یہ تو رب کے لیے کہہ رہا ہے، اللہ کے لیے کہہ رہا ہے. نہیں بھائی، یہ اللہ کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں. ابھی میں آپ کو سمجھانے والا ہوں. پہلے آپ کو بتاؤں، خدا جو لفظ ہے، خدا لفظ جو ہے عربی نہیں ہے، یہ فارسی لفظ ہے، عربی میں نہیں آتا. رب یعنی اللہ کو رب کہا جاتا ہے، یہ عربی ہے. خدا جو ہم کہتے ہیں یہ فارسی لفظ ہے. اور خدا کا معنی کیا ہے، اب آپ کو بتاتا ہوں خدا کا معنی کیا ہے. خدا کا معنی ہوتا ہے مددگار، سہارا دینے والا. یہ ہے خدا کا معنی یہ ہے. ہم نے اپنے رب کے لیے یعنی استعمال کیا، خدا کرتے ہیں، لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ مددگار. تو اب یہاں سے یہ کہا جائے گا کہ شیخ عبد العلیم صاحب یہ کیسے کہہ رہے ہیں، یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر یہ تو یعنی سہارا دینے والا مددگار کیسے ہو گئے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہی نہیں. یعنی جب آسمان پہ تھے تب کیسے مددگار تھے؟ یہ آتا ہے نا ایک سوال. اب آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیسے مددگار تھے. قرآن سے میں جواب دوں گا میرے بھائی. آپ قرآن کھولیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 89 اس میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی کیا فرمایا ہے. میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں. پہلے میں آپ کو پس منظر بتانا چاہتا ہوں، پھر یہ آیت آپ کو سمجھ میں آئے گی بہت اچھی طریقے سے. پس منظر یہ ہے کہ جب خیبر کے یہودی اور غطفان کے یہودیوں میں لڑائیاں ہوتی تھی، تو غطفان کے یہودی جو ہیں وہ شکست کھاتے تھے خیبر کے یہودیوں سے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ تورات ان کے پاس کتابیں تھیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ان کو پتہ تھے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ یعنی فتح کی دعا مانگتے تھے، وسیلے سے فتح کی دعا مانگتے تھے. قرآن میں آیا ہے، میں پڑھ کے بھی سناؤں گا آپ کو. تو جب یہ غطفان کے یہودی جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ ہمیں یعنی خیبر کے یہودیوں پر شکست دے تاکہ ہم ان پر یعنی فتح پائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے تھے اور فتح یاب بھی ہوتے تھے. دعا مانگتے تھے اور فتح یاب بھی ہوتے تھے، اللہ انہیں فتح عطا کرتا تھا. ٹھیک ہے. اب جب یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہی یہودی جو جماعتیں تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے فتح کی، یہی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے انکار کر دیا. کہا کہ یہ وہ نہیں ہیں جن کے اوصاف ہماری کتابوں میں ہیں، یہ وہ نہیں ہیں. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 89 اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا اور کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں آپ کو ترجمہ پڑھ کے سنا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی جو اس آسمانی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، اور وہ اس سے پہلے اس نبی کے وسیلے سے کفار کے خلاف فتح کی دعا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس وہ آ گئے جن کو وہ جان اور پہچان چکے تھے، تورات کے ذریعے جان چکے تھے،
تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا، سو کفار پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی انکار کر دیا، کہا کہ وہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ جو غطفان کے یہودی ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، فتح یاب ہوتے تھے۔ اب انہی کو اسی آیت کو پیش نظر رکھ کر، اسی منظر کو پیش نظر رکھ کر شیخ عبدالعلیم صاحب نے یہ کلام کہا ہے، یہ شعر کہی ہے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، مددگار ہو کر، مددگار کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، کیونکہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، ایک حدیث ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ اللہ نے سب سے پہلے کیا بنایا، تو فرمایا کہ سب سے پہلے رب یعنی اللہ نے تمہارے نبی کے نور کو بنایا، یعنی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بنایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور جو تھا وہ اتنا مددگار تھا کہ لوگ یعنی ان کے نور کے وسیلے سے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، فتح یاب بھی ہوتے تھے۔ تو مددگار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تو ہی دعا مانگتے تھے، تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مددگار بن رہے ہیں۔ مدد اللہ کرتا ہے، ہاں میں یہ بھی بتا دیتا ہوں، کچھ لوگ یہ اس پہ اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ اللہ کیسے بھول گئے، اللہ مددگار ہے، یہ تو ذریعہ ہیں، یہ تو وسیلے بنتے ہیں، مدد اللہ سے، اور اللہ ہی مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب ذریعے ہیں، وسیلے ہیں، آپ دعا مانگ سکتے ہیں وسیلے سے، کیونکہ یہ ذاتی جو اللہ تبارک و تعالی رب ہے، اس کا جو مدد ہے وہ ذاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یا جو بزرگ ہیں ان کا عطائی ہے، ذاتی عطائی میں یہی فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ شیخ عبدالعلیم صاحب یہی شعر کو اسی لیے کہہ رہے تھے، خدا ہو کر یعنی مددگار ہو کر، وہی جو مستوی عرش تھا، وہی جو عرش پر تھا، مستوی عرش تھا، خدا ہو کر، مددگار ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ تو تم انکار کر رہے ہو کہ یہ وہ نہیں ہے، یہودیوں تم انکار کر رہے ہو کہ یہ وہ نبی نہیں ہے، جب وہاں پہ تھے مددگار تھے، تم ان سے مدد مانگتے تھے، ان کے ذریعے وسیلہ طلب کرتے تھے اور تمہاری مدد بھی کی جاتی تھی، اور جب وہ آ گئے ہیں تو تم انکار کرتے ہو۔ وہی اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، مصطفیٰ ہو کر وہی ہے جس سے تم یعنی جس کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، وہی ہے مصطفیٰ ہو کر اترا ہے، یہ وہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ کو پتہ چلا۔ اچھا، اب بہت سے لوگ یہ کہتے آپ کو مل جائیں گے کہ یار خدا کا لفظ کیسے استعمال کر دیا انہوں نے۔ اب آئیے میں آپ کو اب پوائنٹ بتانے والا ہوں، بہت اچھی پوائنٹ بتاؤں گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ جب شیخ عبدالعلیم صاحب نے جب خدا کا لفظ استعمال کر لیا تو آپ اعتراض کرنے لگے کہ یہ تو اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں، اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں۔ نہیں بھائی، اگر اللہ کے لیے کہیں گے تو یہ شرک ہے، بلا صبح شرک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے خدا لفظ استعمال کیا تو اعتراض۔ آئیے میں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قرآن میں اللہ تبارک و تعالی ذکر کرتا ہے، کیسے؟ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 23 دیکھیے کیا ہوا، اس کا پس منظر کیا تھا۔ حضرت زلیخا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر، ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر ان پر فدا ہو چکی تھی، تو انہوں نے گناہ کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بلا رہی تھی کہ ان کے ساتھ یعنی گناہ کریں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا، وہاں پر دیکھیں کیا لفظ یوسف علیہ السلام نے استعمال کیا تھا۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 23 میں پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں، جونا گھڑی کا ترجمہ سناؤں گا۔ یہ غیر مقلدین ان کو بہت مانتے ہیں نا، جونا گھڑی صاحب، ان کا میں ترجمہ پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے۔ اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے، یوسف کو بہلانا پھسلانا شروع کیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے، اور دروازے بند کر کے کہنے لگی، لو آ جاؤ۔ یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے، مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے، بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے رب کہا، کس کو کہا؟ کس کو کہا پتہ ہے؟ حضرت زلیخا کے جو شوہر تھے عزیز مصر، اس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے رب کہا۔ رب کہا، کیوں رب کہا؟ رب کا معنی اب کیا ہوتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے رب کہا۔ لگاؤ گے فتویٰ؟ لگاؤ گے فتویٰ میرے بھائی یوسف علیہ السلام پر؟ انہوں نے عزیز مصر کو کیا کہا؟
رب کہا رب، اور ایک جگہ نہیں 2 جگہ کا۔ آئیے ایک جگہ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہے، میں وہ بھی آپ کے سامنے دکھائی دیتا ہوں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 42 میں، یہ کب کا واقعہ ہے؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا عزیز مصر نے، تو یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے تو وہاں پر 2 قیدی پہلے سے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یعنی انہوں نے خواب بتایا حضرت یوسف علیہ السلام کو، پھر یوسف علیہ السلام نے ان کی تعبیر بتائی، تو پھر ان دونوں نے کہنے لگے کہ نہیں تو ہم تو یوں ہی آپ سے یعنی امتحان لے رہے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام سے، بہرحال بہت لمبا واقعہ ہے۔ پھر جب وہ چھوٹ کے جانے لگے بادشاہ کے پاس وہی قیدی، تو یوسف علیہ السلام نے ان قیدیوں سے کیا کہا سنیے، غور کریے یوسف علیہ السلام نے کیا کہا۔ یہاں پر جونا گڑھی صاحب نے رب کا ترجمہ یہاں پر بادشاہ کیا ہے، لیکن میرے امام اعلیٰ حضرت نے یعنی رب بھی کیا ہے اور کوشٹک میں بادشاہ بھی کیا ہے تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر اور لوگوں نے صرف بادشاہ ہی ترجمہ کر دیا، رب نہیں کہا، حالانکہ عربی میں جو لفظ ہے رب کا استعمال کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ کیا کیا، میں جونا گڑھی صاحب کا ہی ترجمہ سنائی دیتا ہوں، آپ عربی دیکھ رہے ہوں گے، عربی میں رب ہے لیکن انہوں نے رب کا ترجمہ بادشاہ کیا ہے۔ میں ابھی بتانے والا ہوں کہ رب کا ترجمہ کیا بنے گا، ٹھیک ہے۔ اور جس کی نسبت یوسف کا گمان تھا کہ ان دونوں میں سے یہ چھوٹ جائے گا، اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا۔ یعنی یہاں پر بادشاہ لفظ ہے، عربی میں رب آتا ہے، رب لفظ لکھا ہے، انہوں نے ترجمہ صرف لکھا، حالانکہ یہ بادشاہ کر سکتے تھے، ترجمہ انہوں نے رب کا کر دیا۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ اس کا رب بھی کیا ہے، کوشٹک میں بادشاہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے صرف بادشاہ لفظ استعمال کیا، حالانکہ عربی میں رب کا لفظ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے رب کہا تھا کہ اپنے رب سے میرا بھی ذکر کر دینا۔ پھر اسے شیطان نے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا، ٹھیک ہے، بھلا دیا، اور یوسف نے کئی سال قید خانے میں ہی کاٹے، ٹھیک ہے۔ حضرت یوسف علیہ وہ جب گیا نا تو وہ ذکر کرنا بھول گیا وہ کہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے بارے میں بادشاہ سے ذکر کرنا۔ وہ لمبا واقعہ ہے، میں بتانا نہیں چاہتا، وقت کم ہے، لیکن اس نے جب گیا تو بادشاہ کے پاس تو بھول گیا۔ پھر بہت سال کے بعد پھر اس نے بتایا کہ میرے ساتھ ایک قید، یعنی جب وہ بادشاہ نے خواب دیکھا تو پھر اس نے خواب کی تعبیر کے لیے لوگوں کو جب یعنی بڑے بڑے تعبیروں کو کرنے والوں کو یعنی بلایا، تو وہ جو شخص تھا جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں جیل میں تھا، اس نے تب اسے یاد آیا کہ جیل میں ایک بندہ ہے، وہ یعنی جو تعبیر کرتا ہے وہ تعبیر صحیح کرتا ہے۔ تب اس نے یعنی بادشاہ کے سامنے یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا، تب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو بلایا، اور پھر جب یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی اور ویسے ہی تعبیر بتائی جیسا یعنی ہونا تھا، پھر جا کے پھر یوسف علیہ السلام کو اس بادشاہ نے بادشاہ بنا دیا۔ دیکھیں یہ قیدی تھے مصر کے، اور ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ شان دیا کہ آپ بادشاہ مصر بن گئے، اسی بادشاہ نے آپ کو بنایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پر میں بتا رہا ہوں لفظ جو استعمال کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام، رب کا استعمال کر رہے ہیں، رب سے کہنا، میرے رب سے کہنا، اپنے رب سے کہنا۔ تو یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ فتویٰ لگاؤ گے؟ آپ ترنت کہو گے نہیں وہ انہوں نے جو کہا تھا اس کا مطلب یہ ہے۔ اور جو سورہ یوسف میں جو تھا لفظ رب کا، اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے یہاں پر کیا ہے پرورش کرنے والا، ٹھیک ہے، پرورش کرنے والا۔ اب میں جاتے جاتے ایک اور آپ کو بس ایک دے ہی دیتا ہوں۔ آپ لوگ مولانا کہتے ہو نا، مولانا، یہ مولانا صاحب ہیں، یہ مولانا فلاں مولانا صاحب، مولانا صاحب، مولانا صاحب، یہ مولانا آپ یعنی اللہ کے بندوں کو مولانا کہتے ہو نا، اللہ خود اپنے آپ کو مولانا کہتا ہے۔ آپ اٹھا لیں سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 89، 89 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے انتا مولانا، یعنی جس کا مولا میں۔ اللہ دعا کرنا سکھلا رہا ہے، یعنی اللہ نے خود اپنے آپ کو مولانا کہا، اللہ خود اپنے لیے کہہ رہا، اور ہم آج سبھی کو مولانا کہتے پھرتے ہیں، یہ مولانا صاحب، فلاں مولانا صاحب۔ تو لفظوں کے کیا، لفظوں کے ترجمہ دیکھا کریں۔ اللہ نے جو مولانا اپنے لیے قرآن میں کہہ رہا ہے، ہم لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یعنی بات میری سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ وہ جو یعنی عبد العلیم صاحب جو کہہ رہے تھے
وہ جو خدا کا لفظ استعمال کر رہے تھے وہاں پر لغوی معنی استعمال تھا، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے رب کا لغوی معنی لیا تھا، اسی طریقے سے شیخ عبدالعلیم صاحب نے خدا کا لغوی معنی لیا ہے۔ حالانکہ اپنے آپ کو اللہ کہیں پر یہ خدا نہیں کہتا، خدا جو لفظ ہے وہ فارسی لفظ ہے، رب تو اللہ سورہ فاتحہ میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے، ٹھیک ہے۔ اب رب اپنے آپ کو خود رب کہہ رہا ہے، تو یوسف علیہ السلام وہاں پر جو رب کہہ رہے ہیں تو اس کا کیا معنی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ بادشاہ، پرورش کرنے والا۔ یوسف علیہ السلام نے لغوی معنی لیا ہے وہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر شیخ عبدالعلیم صاحب نے خدا کا لغوی معنی لیا ہے، مددگار۔ اور مددگار کس بنا پر کہا ہے کہ غطفان کے یہودی اور خیبر کے یہودیوں میں جو جنگ ہوتی تھی، اور ان دونوں کی جنگوں میں جو غطفان کے یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، حالانکہ جو قرآن میں لکھا ہے کے لیے اللہ خود کہہ رہا ہے میں مولانا، تو آپ یہاں پر کیا ڈیفرنٹ کرو گے؟ یہاں پر ڈیفرنٹ یہ ہوگا کہ اللہ جو مولانا ہے، مولانا کا مطلب مولا مطلب مددگار، یعنی اللہ جو اپنے آپ کو مولانا کہہ رہا ہے وہ ذاتی کہہ رہا ہے، ذاتی عطائی میں یہ فرق ہوتا ہے، اللہ بھی مولانا اپنے آپ کو کہہ رہا ہے اور بندوں کو ہم مولانا کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ اللہ بھی مولانا بندہ بھی مولانا، تو آپ یہاں پر یہ کہہ اٹھو گے کہ اللہ جو مولانا اپنے آپ کو کہہ رہا ہے وہ ذاتی ہے، وہ اس کا ذاتی ہے، وہ مددگار، اس کا کسی کا عطائی نہیں ہے، وہ خود کا ذاتی مددگار ہے، حقیقی مددگار وہی ہے۔ اور جو ہم لوگ عام بندوں کو مددگار کہتے ہیں یعنی مولانا کہتے ہیں، یہ مولانا الگ ہے، یہ مولا الگ ہے۔ ورنہ آپ یہ بہت مشہور حدیث ہے جامع ترمذی میں حدیث نمبر 3713 نمبر پر روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے اٹھا کے کہا کہ من کنت مولا فعلی مولا، ٹھیک ہے۔ حضرت علی کو کہا کہ جس کا میں مولا، یعنی رسول اللہ کہہ رہے ہیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں مولا، رسول اللہ کہہ رہے ہیں میں مولا اور علی بھی مولا، تو یہ سب کیسے پورا ڈیفرنٹ کرو گے آپ؟ تو اس کے یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ جو مولا ہے، اللہ جو مولانا ہے وہ حقیقی ہے، ذاتی ہے، اور رسول اللہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں مولا اور علی بھی اس کا مولا، یہ عطائی والے ہیں، یہ بندے ہیں، ٹھیک ہے۔ ورنہ آپ کبھی ڈیفرنٹ نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ بھی وہی کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، اور بندے بھی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں بھی مولا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، ٹھیک ہے۔ یہ ہے میرے بھائی، سمجھا کریں بات کو۔ جو یہ شیخ عبدالعلیم صاحب نے جو خدا کا لفظ استعمال کیا تھا وہ لغوی معنی میں استعمال کیا تھا، لغوی معنی میں اس لیے کہ مددگار، اور مددگار اس لیے کہ غطفان کے یہودی اور خیبر کے یہودیوں میں جنگ ہوتی تھی، اور باقی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی واقعہ موجود ہے جن کو غیر مقلدین کہتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، حاکم المستدرک میں حدیث موجود ہے اور امام حاکم کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، لیکن غیر مقلدین کہتے ہیں یہ موضوع ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہت سے روایتیں موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے دعا مانگا جاتا تھا، تو اسی کو پیش نظر رکھ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مددگار تھے، آسمان پہ تھے، یعنی جب آپ عرش پر تھے تب بھی آپ مددگار تھے۔ غطفان کے یہودیوں کہ جن کے وسیلے تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے، جس کے وسیلے تم دعا مانگتے تھے، اور جب وہی اتر گیا ہے مدینے میں مصطفیٰ کا تو تم انکار کر رہے ہو۔ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، جو مددگار ہو کر، تمہارا مددگار جو تھا وہی اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، تو تم انکار کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ میرے خیال سے میں آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے۔ اگر آپ کو سمجھ میں آیا ہو تو میں بڑا اللہ کا شکر گزار ہوں۔ اگر آپ کو اب بھی نہیں سمجھ میں آیا تو بس ایک کام کر دیں آپ کہ جو ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں اور ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں اور شیخ مکی صاحب ہیں، انہی کو آپ بتا دیں کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت کی طرف یہ شعر منسوب کرتے ہوئے کہا، بتائیں اعلیٰ حضرت نے کہاں یہ شعر لکھا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی۔ اور یہ بھی بتا دینا ہاں کہ انہوں نے رب کہا تو آپ انہوں نے خدا لفظ استعمال کیا تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں خدا لفظ استعمال کر لیا، خدا لفظ استعمال، رسول اللہ کے لیے خدا لفظ استعمال کر لیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے لیے اور بادشاہ مصر کے لیے خدا کا رب کا استعمال کیا، رب کا لفظ استعمال کیا، اس کا کیا معنی تھا، اس کا مطلب کیا تھا، ٹھیک ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ سمجھدار لوگ جو ہیں وہ سمجھ گئے۔
اور سمجھ گئے ہوں گے، اور جو الجھنے والے ہیں وہ الجھتے رہیں گے. اور کس چیز پہ الجھو گے، اگر مجھے یہ یاد ہو اور مجھے پتہ چل جائے تو ابھی میں وضاحت کر دوں اس کی، لیکن آپ مجھے پتہ ہے نا کچھ لوگ الجھیں گے، کیونکہ الجھنا ان کا کام ہی ہوتا ہے، وہ سمجھنا نہیں چاہتے، الجھنا ہی چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. بہرحال میں جو آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ غیر مقلدین جو ہیں یہ کتنے بڑے جھوٹے مکار ٹائپ کے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت کو بدنام کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت کی طرف جھوٹ منسوخ کیا تاکہ لوگوں کو بدظن کیا جائے کہ یہ دیکھو ان کے اماموں نے یہ کتنے غلط کتنے گندے عقیدے دیے ہیں. یار کیسے کہہ سکتے ہو، میرے امام کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سوچو کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، ارے رب کہیں عرش پر تھا ہے؟ کوئی کہہ دے کہ رب عرش پر ہے، رب کا کوئی مکان نہیں ہے، وہ لا مکان ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کا کوئی مکان نہیں ہے. رب اللہ جو ہے اس کا کوئی مکان ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی کہیں کہا جائے کہ اللہ وہاں ہے وہاں ہے. تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ رب جو ہے وہ عرش پر ہے؟ عرش پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کا ہونا یعنی ثابت ہو سکتا ہے، اللہ کا نہیں. اللہ ہر جگہ ہے، صرف اللہ مستوی عرش نہیں ہے، اللہ ہر جگہ ہے، شہرک سے زیادہ قریب ہے آپ کے. ٹھیک ہے. مجھ سے بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.